بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جس بات کا مزید اندیشہ تھا وہی ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو منسٹری آف فائنینس نے جو اس ٹائم اکنامک کرائسس ہے اس کو ایک ایکسکیوز کے طور پر پیش کیا، اور آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کا یہ موقف ریجیکٹ کر دیا ہے، ٹوٹلی ریجیکٹڈ۔ آئی ایم ایف کی جو ریزیڈنٹ چیف ہے ایسٹر، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ شیئر کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹی ہے اس کی جو وائبلٹی اور اس کا جو تعلق ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام جو کہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے نام سے ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے بڑھ کر وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ حکومت پاکستان کی سول رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس ایکٹیویٹی کو مینیج کرنے کے لیے اور اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے وسائل جو ہے وہ مہیا کرے، اور آئی ایم ایف کا پروگرام اس سے نہیں روکتا۔ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ بیسیکلی اس کی جو ایگریگیٹ چیزیں ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ ریونیوز کو جنریٹ کرے، اگر اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو ایڈیشنل ریونیوز کو کرے یا اپنی سپینڈنگ کو ری پرائورٹائز کرے۔ تو بیسیکلی ان کی جتنی سٹیٹمنٹ ہے اگر اس کا کرکس آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کے لیے الیکشنز کے لیے، پروونشل اسمبلیز کے الیکشن ہوں یا جنرل الیکشنز ہوں، اس کے لیے وسائل کی فراہمی کو یقینی بنائے، چاہے وہ ایڈیشنل ٹیکسز لگا کر یا اپنی جو اخراجات ہیں ان کو ری پرائورٹائز کر کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کلیئر کٹ آئی ایم ایف نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے۔ حکومت پاکستان جو ایکسکیوز پیش کر رہی تھی کہ جو اس ٹائم اکنامک کرائسس ہے اس کی وجہ سے حکومت کے پاس فنڈز نہیں ہیں، اور فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے وہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز نہیں کروا سکتے۔ یہ بڑا کلیئر کٹ جو ہے وہ میسج ہے، اور ان بٹوین دی لائنز کیا میسج ہے وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر حکومت کراس سبسڈی کے نام پہ 1000 سی سی یا 1000 سی سی سے اوپر کی گاڑیوں پہ سے پیٹرول زیادہ لے کر، پیٹرول کی قیمت زیادہ لے کر 800 سی سی یا 800 سی سی سے چھوٹی گاڑیوں اور موٹر بائکس کے لیے ایک سبسڈی اناؤنس کرتی ہے تو یہ ایک ایشو ہے، لیکن دوسری طرف وہ یہ کہے کہ وہ اس میں تو کوئی بجٹ استعمال نہیں ہوگا۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں وہ بات بڑی ہی افسوسناک ہے۔ یہ جو حکومت نے فری آٹا رمضان کے دوران تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر، اس کی قیمت 70 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ تو آپ 70 ارب روپے وہ فری آٹا تقسیم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ آئے دن آپ کو ٹی وی چینلز پہ یہ خبر پڑھنے کو یا دیکھنے کو ملے گی کہ اس سستے آٹے کی خاطر ایک اور انسان اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ یہ آپ پچھلے کئی دنوں سے، کل بھی میں نے دیکھا کہ یہ اس طرح کا ٹکر میری نظروں کے سامنے سے گزرا۔ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ دیکھیے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی بنیادی جو جان و مال ہے اس کی حفاظت کرے۔ یہ اسٹیٹ نے کیا لوگوں کو کس لائن کے پیچھے لگا دیا ہے کہ جہاں پہ وہ ایک فری آٹے کے تھیلے کی خاطر اپنی جان کی بازی، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور دوسری طرف آپ نے
یہ جو آٹے کو پہلے تو آپ کرائسس مانتے ہی نہیں تھے، اب چلیں آپ نے کرائسس ماننا شروع کر دیا اور فری آٹا آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ اس فری آٹا کے بجائے اگر آٹے کی اویلیبلٹی کو اور آٹے کی جو بنیادی کوالٹی ہے اس پہ آپ کوشش اور محنت کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی گیمکس اور اس طرح کی چیزیں الٹیمیٹلی فائدہ مند نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی شہر کی انتظامیہ سے جا کے پوچھ لیں کہ کس طرح ان چیزوں کو بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کسی بڑے سٹور پہ چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ انتظامیہ کا اس کے اوپر پریشر ہوگا کہ آپ کسی بھی جو سستے آٹے کا تھیلا ہے وہ آئی ڈی کارڈ کے بغیر افغانیوں کو یا ان بچوں کو نہ تقسیم کریں جو کہ ایک جگہ سے وہ سستا آٹا خریدیں اور دوسری جگہ پہ جا کے بیچ دیں۔ یہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہے پاکستان کے اندر۔ تو آپ نے ایک اور پنڈورا باکس کھولا اور اس پنڈورا باکس کے اندر لوگوں کی معصوم جانیں اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ لقمہ اجل بن رہی ہیں۔ اگر اس کے بجائے آپ آٹے کی سمگلنگ کو روکیں اور یہ انشور کریں کہ پاکستان میں اس کی اویلیبلٹی ہو وافر مقدار میں، تو شاید اس کی نوبت نہ آئے۔ ایک طرف آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ جو اکنامک کرائسس ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ مت جوڑیں کہ آپ الیکشنز نہیں کروانا چاہتے۔ الیکشنز نہ کروانے کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں اور یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، اس پہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس زیادہ بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ جو اکنامک کرائسس ہے، اور یہ کرائسس ڈالرز کا کرائسس ہے، یہ روپوں کا کرائسس نہیں ہے۔ البتہ یہ جو مس مینجمنٹ ہے اور اس کے ریپل ایفیکٹس ہیں وہ ہماری اس ٹائم انٹرنل ڈیفالٹ والا معاملہ بھی ہے، لیکن وہ اس حد تک سویئر نہیں ہے کہ جہاں پہ حکومت پاکستان 15 20 ارب 30 ارب روپیہ نہ نکال سکے، جہاں پہ 8 سے 10 ہزار ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو بیسیکلی آئی ایم ایف نے اپنے آپ کو اور حکومت پاکستان کو ایک بڑی ہی امبیرسنگ سچویشن کے اندر ڈال دیا ہے، چونکہ ہم بلیم آئی ایم ایف کی طرف شفٹ کر رہے تھے۔ آئی ایم ایف نے اس کو فوری طور پہ رسپونڈ کر کے وہ بال دوبارہ سے ہمارے کورٹ کے اندر پھینک دی ہے۔ اب یہ معاملہ الٹیمیٹلی کورٹس کے اندر جائے گا اور وہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو آئی ایم ایف کی سٹیٹمنٹ ہے اس کی بازگشت وہاں پہ بھی سنائی دے گی، اور حکومت کو یہ جو آئی ایم ایف کو ایز اے ایکسکیوز پیش کرنے کی کوشش تھی اس میں حکومت کو جو ہے وہ ناکامی ہوئی ہے۔ اب الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے بارے میں تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن ایک اکنامک کرائسس کو الیکشنز ملتوی کرانے کے لیے اور آئی ایم ایف کو اس میں شامل کرنے کی جو حکومت کی کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی ہے۔ تو مہتاب حیدر کو نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔